بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وهم وكانوا بآياتنا يوقنون بر محمد وآل محمد صلوات ماہ ذیقعدہ کا آغاز ہونے والا ہے اور آج شوال کی آخری تاریخ ہے۔ ذیقعدہ کی پہلی تاریخ حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خواہر گرامی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر گرامی کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 28 شوال تقریباً حضرت ابو طالب علیہ السلام کی لہلت کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جو ایک انتہائی اہم اور مناسبت پائی جاتی تھی وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی لہلت اور شہادت کا دن تھا کہ مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعض روایات کے مطابق 15 شوال آپ کی شہادت کا دن تھا اور بعض دیگر روایات کے مطابق تقریباً 25 شوال کا دن آپ کی شہادت کا دن ہے، اور لہٰذا یہ ایام ایک لحاظ سے آپ سے منسوب ہیں، تو اسی لیے اسی عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ حفاظت دین اور تبلیغ دین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو خدمات ہیں اور جو کاوشیں ہیں ان کے حوالے سے آج آپ کے سامنے مختصراً اپنے آرائز پیش کر دوں۔ سورہ مبارکہ سجدہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہی ائمہ کا انتخاب فرمایا۔ انبیاء کرام کا انتخاب بھی اللہ کی جانب سے تھا، ائمہ کا انتخاب بھی، اماموں کا انتخاب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے تھا۔ اگرچہ اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کے مطابق بنی اسرائیل کے حوالے سے آیت کریمہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی خصوصیت صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک کلیہ، ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ جو ہماری جانب سے ائمہ ہوتے ہیں وہ ہمارے حکم سے ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ امت کے درمیان اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا چکے ہیں ان کی حفاظت کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اب اسی تناظر میں چھٹے امام علیہ السلام کی کاوشوں اور تبلیغی فرائض کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جتنے ائمہ طاہرین علیہ السلام تشریف لائے ان میں سب سے زیادہ دین کی تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کے حوالے سے جس امام کو سب سے زیادہ موقع ملا وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت 148 ہجری میں ہوئی۔ 80 سے 148 ہجری کے درمیان آپ کی زندگی ہے، اور اسی تاریخ سے ہی آپ کو امام علیہ السلام کے دور کا اور سیاسی حالات کا کسی نہ کسی طرح اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے دور میں امام علیہ السلام زندگی بسر فرما رہے تھے۔ بنو امیہ کا زمانہ ہے جب امام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ کی امامت کے جو آخری چند سال ہیں وہ بنی عباس کے خلافت کا زمانہ ہے۔ بنی امیہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے اوپر کافی زیادہ سختیاں کی گئی، ان کے اوپر کافی زیادہ
انہیں مشکلات کا اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ایک تقیے کی صورت جو ہے وہ بنی رہی۔ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر اور عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر لوگ تقیہ کرتے تھے، اور ائمہ کا حکم بھی بہرحال اس سلسلے میں ہمیں ملتا ہے، جس سے اس زمانے کے حالات کی نزاکت کا کسی نہ کسی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ پانچویں امام علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس میں بنی امیہ کی حکومت آہستہ آہستہ روبہ زوال ہونے لگی، اور چھٹے امام کا زمانہ جب آیا اور اس کے بعد آگے چل کر بنی امیہ کی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا سن 132 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، آگے چل کے بنی عباس کی حکومت شروع ہو جاتی ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ 500 سال تک جاری رہی۔ تو ان ایام میں امام نے دین کی حفاظت کا اہتمام کیسے فرمایا اور دین کی تبلیغ کیسے فرمائی، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے کے حالات کا کچھ نہ کچھ ادراک کرنا ہوگا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مختلف مکاتب فقہی بھی وجود میں آ رہے ہیں اور مکاتب کلامی بھی وجود میں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی مکتب فقہی مسلمانوں کے درمیان موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو چند مشہور مکاتب فقہی ہیں، 4 فرض کر لیں، تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آئے۔ جیسے مکتب فقہی حنفیہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو امام ابو حنیفہ سے جو منسوب ہے، تو امام ابو حنیفہ کی پیدائش بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں، اور امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی ہے کوفے کے اندر سن 80 ہجری میں۔ امام کی شہادت ہوئی 148 ہجری میں مدینہ کے اندر، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ جو ہے وہ 150 ہجری میں اس دنیا سے گئے۔ تو آپ دیکھیں تقریباً ہم عمر ہیں، اور اسی طرح اور یہ پہلا مکتب فقہی ہے کہ جس کا ظہور مسلمانوں کے درمیان سامنے آیا، اور ان کے بعد جو فقہی مکتب وجود میں آیا وہ فقہ مالکی ہے۔ تو فقہ مالکی کے جو امام ہیں، امام مالک، وہ بھی 92 یا 93 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، اور پھر آگے چل کے 165 یا 166 ہجری میں ان کی تاریخ وفات ہے۔ تو آپ یہاں پر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی امام علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، امام کے دور میں ہی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل بھی ان کے کچھ عرصے کے بعد، اور امام شافعی بھی اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی امام کا زمانہ ہی ہے کہ جس زمانے میں مختلف مکاتب فقہی وجود میں آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب مختلف مکاتب فقہی وجود میں آ رہے تھے عالم اسلام کے اندر، مسلمان اسلامی جغرافیے کے اندر، تو وہاں پر امام علیہ السلام کے لیے اسلام ناب محمدی کی حفاظت کے حوالے سے کافی مشکلات درپیش تھیں، چونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے طریقے کے اوپر، ان کے اسلوب کے اوپر اور ان کے مزاج کے اوپر امت کو اور اپنے پیروکاروں کو باقی رکھیں، جبکہ اس کے مقابلے میں چند ایسے مکاتب بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جن کا اسلوب مکتب اہل بیت کے اسلوب سے جداگانہ ہے، کہ اس زمانے میں سب سے اہم جو احکام شریعہ کو بیان کرنے کے لیے، فقہی مسائل کو بیان کرنے کے لیے جس چیز کا سہارا لیا گیا وہ قیاس کا تھا، استحسان کا تھا، ٹھیک ہے، مختلف چیزوں کو آپس میں کمپیئر کر کے، مختلف ان کے درمیان کسی نہ کسی طرح کی شباہت کو ڈھونڈ کے، اور نئے پیش آنے والی چیز کے درمیان اس کے شباہت کسی ایسے حکم کے ساتھ تلاش کر کے جس کے حکم کو شارع کی جانب سے بیان کیا گیا تھا، لیکن اس میں اب علت کو اپنی جانب سے کشف کر کے اور اپنی محنت کے ذریعے، اپنے غور و فکر کے ذریعے وہاں سے علت کو ڈھونڈ کر ان دونوں کے علت کے اشتراک کی بنیاد پر ایک حکم بیان کرنے کا رواج عام ہو چکا تھا، اور اس کا سلسلہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ خود امام علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو کئی مواقع پر امام نے اس طریقہ کار کی مذمت فرمائی اور اس طریقہ کار کو غلط قرار دیا، کیونکہ اس کے جو بانی تھے یا اس کے جو امام تھے وہ امام ابو حنیفہ تھے، اور امام ابو حنیفہ جو
قیاس کے ذریعے مختلف مسائل شرعیہ کا استنباط کر کے یا استخراج کر کے لوگوں کے سامنے مسائل کو بیان کرتے تھے، تو امام نے اس اسلوب کو غلط قرار دیا۔ ان کی جانب سے قرآن اور سنت کی بنیاد پر اگر احکام کو بیان کرنے کا سلسلہ ہوتا، امام کی جانب سے یقیناً تائید وغیرہ ہوتی، لیکن بہرحال وہ اس کی جانب گئے تو امام نے کئی مواقع پر ان کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہے، مناظرات بھی ہیں کہ جس میں آپ نے اس کے طریقہ کار کی غلطی کی نشاندہی فرمائی اور انہیں یہ سمجھایا کہ جس طریقے پر آپ احکام شرعیہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ طریقہ مناسب نہیں ہے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دین کے حوالے سے کام کرنے کا جو انگیزہ ہے ان کے اندر جو ایک جوش و جذبہ ہے وہ صحیح، وہ قابل قدر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلوب نامناسب ہے۔ امام نے کئی مواقع پر مثالیں بھی دی، جیسے ایک مثال ہمیں ملتی ہے تاریخ کے اندر کہ آپ نے انہیں اپنے سامنے بٹھائے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ بتائیں کہ تمہاری نگاہ میں جیسے فرض کرنے کی بدکاری زیادہ برا کام ہے یا فلاں کوئی اور کام، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ مثلا بدکاری چوری سے زیادہ برا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کی پھر کیا وجہ ہے کہ بدکاری کے اس بات کے لیے، ٹھیک ہے، 4 قتل نفس، بدکاری کو قتل نفس کے ساتھ وہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ قتل نفس، تو امام نے فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ قتل نفس کے اس کے لیے صرف 2 گواہ کافی ہیں جبکہ اس گناہ کے اس بات کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو ظاہر ہے قیاس کی بنیاد پر اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو یہاں پر قیاس کے مطابق تو قتل نفس کی جس کا گناہ زیادہ شدید ہے اس میں زیادہ گواہوں کی ضرورت ہونی چاہیے، وہاں پر ظاہر ہے کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے نماز اور روزے کے حوالے سے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ تو ظاہر ہے جو قرآن و سنت وغیرہ کے اندر جو تعلیمات ملتی ہیں ان کے مطابق نماز زیادہ اہم ہے، ٹھیک۔ پھر امام نے پھر سوال یہ پوچھا اگر ایسا ہے تو فرض کر لیں کہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان میں مہینے کے اندر جو ماہواری کے ایام ہیں ان میں نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو ان کی کوئی قضا نہیں ہے، روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو قضا ہے۔ قیاس کے مطابق آپ فیصلہ کر لیں تو قیاس کے مطابق تو یہاں پر نماز کے حوالے سے قضا کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ نے کئی مواقع پر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ اس جانب چلے تھے۔ تو اس لیے امام جس چیز کی لوگوں کے سامنے تاکید فرماتے رہے وہ روایات اہل بیت کی طرف رجوع کا تھا کہ لوگوں اگر تم احکام شرعیہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، احکام الہیہ تک اگر تم پہنچنا چاہتے ہو تو ہم اہل بیت کی روایات کی طرف رجوع کرو، کہ روایات اہل بیت اگر قرآن کریم کے بعد روایات اہل بیت اگر تم تک پہنچ جائے تو وہ احکام شرعیہ کا بہترین ماخذ ہے کہ جس کے اوپر تم اعتماد کر سکتے ہو اور اس کے مطابق تم عمل انجام دے سکتے ہو۔ یہ امام علیہ السلام کا طریقہ کار تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جو ایک فکری لحاظ سے یا علمی لحاظ سے انحراف کی ایک صورت پیش آ رہی تھی، امام علیہ السلام اس کا مقابلہ فرما رہے ہیں اور مکتب اہل بیت کی روش کو اور مکتب اہل بیت کے اسلوب کو لوگوں کے سامنے، اپنے پیروکاروں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور ان کے سامنے روشن فرما رہے ہیں کہ اگر تم احکام شرعیہ کا حصول چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ اور روایات کے سلسلے میں بھی پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں جب ہماری روایات بھی تم تک اگر پہنچ جائیں تو ان روایات کو بھی پرکھیں، ایسا نہیں کہ جس طرح کی روایت آپ تک پہنچ جائے آپ آنکھ بند کر کے ان کے اوپر عمل کر لیں اور اسے قابل قبول سمجھیں، نہیں۔ امام نے اس کے لیے بھی ایک اصول بیان فرمایا، وہ اصول کیا ہے؟ ان روایات کو قرآن کے اوپر پیش کر لیں، جو قرآن کریم کی آیات کریمہ کے موافق ہیں، مطابق ہیں، ان روایات کو لے لیں اور جو ان کے مخالف ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ایسا فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی طرف اشارہ کروں گا، اس لیے کہ اسی زمانے میں ہی حالات ایسے پیش آ گئے تھے کہ بعض لوگ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب منسوب کر کے ایسی چیزیں پیش کر رہے تھے لوگوں کے سامنے کہ جو امام کا فرمان نہیں تھا، ان کا اپنا بنایا تھا۔ ظاہر ہے جب لوگ اپنی جانب سے اپنے اغراض و مقاصد اور دنیوی مفادات کی خاطر چیزیں جب پیش کریں گے تو ان میں قرآن کریم کی تعلیمات تو شامل نہیں ہوں گی، تو اس لیے امام نے یہ اسلوب ان کے سامنے رکھا کہ اگر ہماری روایتیں تم تک اگر پہنچیں تو ان کو قرآن کریم سے پرکھیں
قرآن کریم کے مطابق اگر ہو تو ان کو لے لیں، اور قرآن کریم کے مطابق اگر نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ امام علیہ السلام۔ اسی طرح امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کے ذریعے، چونکہ ظاہر ہے امام مدینے کے اندر تشریف فرما ہے، یا کبھی آپ مسافرت میں اگر تشریف لے جاتے ہیں تو جس جگہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کا قیام ہے، دوسرے علاقے کے اندر آپ نہیں ہیں، تو دوسرے علاقوں کے اندر جو آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، ان کے سامنے جب مسائل پیش آتے تو کیا کرتے؟ جس طرح آج کے دور میں ہمارے سامنے ایسا ہی ہے، امام کا وجود بظاہر ہمارے سامنے تو نہیں ہے کہ ہم امام سے ڈائریکٹ احکام شریعہ کو حاصل کر سکیں، امام سے پوچھ سکیں اور دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار امام نے بیان فرما دیا۔ امام نے اپنے کئی اصحاب مورد اعتماد اصحاب کے نام لے کر لوگوں کے سامنے فرمایا کہ ان کی طرف رجوع کریں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے ایک روایت کے اندر ہے کہ علیک بالاسدی، تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اسدی کی جانب رجوع کریں، یعنی ابا بصیر کے جانب رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے علاقے کے اندر امام کا وجود نہیں ہے، امام تمہارے پاس نہیں ہے کہ جن کے پاس آ کر تم معلوم کر سکو، مسئلے کو جان سکو، تو اسدی تو تمہارے سامنے موجود ہے، میرا شاگرد تمہارے درمیان موجود ہے، میرے احکام کا اگر لینا چاہو، میری تعلیمات کو اگر لینا چاہو، ان سے لے لیں۔ یا اسی طرح آپ نے حضرت ابان بن طالب کے حوالے سے بھی فرمایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، امام باقر علیہ السلام کا بھی یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے لوگ مسجد کے اندر بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو، یعنی امام نے ایسے شاگرد تیار کیے ہوئے تھے۔ تو امام چھٹے امام بھی فرماتے ہیں کہ تم ابان بن طالب سے مسائل لے لو۔ ابان بن طالب کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اور میرے بابا سے حاصل کرتا ہے، تو لہٰذا اگر تم ان سے کچھ چیزیں حاصل کر لو گے، دین کے معاملے میں اگر رہنمائی حاصل کر لو گے تو تم گمراہی کا شکار نہیں ہو جاؤ گے۔ اسی طرح محمد بن مسلم کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں علاقے کے لوگوں نے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے، آپ کی جانب رجوع نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا محمد بن مسلم کی طرف رجوع کر لو، محمد بن مسلم تمہارے سامنے جو بیان کر لے اس کے اوپر عمل کر لو۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے میرے بابا کی حدیثیں سنی ہوئی ہیں، وہ جو تمہارے سامنے بیان کریں گے میرے بابا سے یا مجھ سے بیان کریں گے۔ ایک طریقہ کار دیا، ٹھیک ہے، ایک طریقہ لوگوں کے سامنے بیان فرمانا کہ جب امام تک تمہاری رسائی نہ ہو پھر کیا ایسے بیٹھے رہنا ہے؟ نہیں، جو ان میں فقہا ہیں، جو ان میں علماء ہیں، جو ان میں ائمہ معصومین کی تعلیمات کو تم تک پہنچانے والے، ان کی طرف رجوع کرو۔ یہ امام علیہ السلام کا فرمان آج کے دور میں ہمارے لیے بہترین ایک لحاظ سے کیا ہے کہ وہی امام علیہ السلام کے اس فرمان کے اندر رہنمائی موجود ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ کے پاس آپ کی امام تک اگر رسائی نہ ہو تو امام کے اس فرمان کے مطابق جس طرح اس زمانے میں مدینے سے باہر لوگ امام کے نمائندوں کی جانب اور امام کے شاگردوں کی جانب، علماء اور فقہا کی جانب رجوع کرتے تھے، آج کے زمانے میں آپ علماء اور فقہا کی جانب رجوع کر لیں۔ یہ اسی طرح اس زمانے میں ایک اور بہت ہی اہم جو مسئلہ مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے سامنے تھا وہ غلو کا تھا، غالیوں کا تھا۔ غالیوں کا جو شر تھا، غالیوں کی جانب سے جو فساد اور گمراہی پھیلانے کا سلسلہ تھا وہ مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے درمیان اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ڈائریکٹ اس میں مداخلت فرماتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچیں۔ کئی طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو آپ اب دیکھیں غالیوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی آڑ میں، ٹھیک ہے، محبت کی آڑ میں کچھ ایسی چیزیں لوگوں کے درمیان پھیلا دیتے کہ جس کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی دوستی کے لبادے میں، محبت کی آڑ میں آپ کے سامنے کوئی غلط پیغام اگر پہنچائے تو انسان کی گمراہی کا زیادہ یہاں پر کیا ہے امکان باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کھل کر مخالفت کرے تو ظاہر ہے ان سے انسان الرٹ رہتا ہے، ان کے باتوں میں نہیں آتا۔ تو اس زمانے میں یہ خطرہ تھا، تو اس لیے غالیوں کی جانب سے جو مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو جو خطرات لاحق تھے وہ دو اعتبار سے تھے۔ ان کا جو نقصان تھا
وہ ایک داخلی طور پر یہ کہ جو مکتب کے جو پیروکار ہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں، وہ غلط عقائد کے شکار ہو جائیں، اور غلط عقائد کے نتیجے میں کیا ہے، مکتب اہل بیت سے ان کا راستہ جدا ہو جائے اور پھر وہ ایسے راستے کی طرف چلے جائیں کہ جو امام کا دکھایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، یعنی داخلی طور پر یہ چیلنج درپیش تھا، اور بیرونی طور پر لوگوں کے سامنے مکتب اہل بیت کا ایک انتہائی برا اور بھیانک چہرہ جا رہا تھا کہ یہ مکتب اہل بیت کے پیروکار ایسے لوگ ہیں جو اپنے ائمہ کے بارے میں، اپنے اماموں کے بارے میں فلاں فلاں عقیدہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب باہر آپ کا ایک ایسا چہرہ جائے گا تو کون ہے کہ جو آپ کے مکتب کے بارے میں تحقیق کرے اور آپ کے مکتب کی جانب رجوع کرے اور اس میں داخل ہو جائے، کیونکہ اس کا چہرہ ہی ایسا بگاڑ کر جب پیش کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آج کے دور میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسلام کا بعض لوگوں نے ایسا بھیانک ایک چہرہ اپنے عمل سے، اپنے غلط طرز عمل سے بنایا ہوا ہے کہ باہر کی دنیا کے لوگوں سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اسلام کے بارے میں کھل کر آ کر شوق اور جذبے کے ساتھ آ کر تحقیق کر لیں اور پھر اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیں۔ جب بھی تحقیق کرنے کے لیے وہ نیٹ آن کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کوئی چیز سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایسا بھیانک چہرہ ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ اگلے قدم کی طرف وہ آگے بڑھتے ہی نہیں۔ ٹھیک، جب یعنی داخلی طور پر جب مسلمانوں کا عمل برا ہوگا، مسلمانوں کی طرز فکر بری ہوگی، تو اس وقت اس کا برا اثر باہر کی دنیا میں لاگو ہوگا۔ بالکل اسی طرح اس زمانے میں ان لوگوں کا جو غالی تھے، ان لوگوں کی وجہ سے مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے اندر انہوں نے جو غالیانہ افکار و عقائد پھیلائے تھے، اس کی وجہ سے اس مکتب سے باہر، اس دائرے سے باہر لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسے شکوک و شبہات پائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ اس کے حوالے سے، اس کے قریب ہونے سے کتراتے تھے۔ تو امام کیا طریقہ کار اختیار فرماتے ہیں ان سے مقابلے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، مکتب کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے؟ آپ اپنے پیروکاروں کو انتہائی سختی کے ساتھ ہدایت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ مجالست حرام ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے کہ جو غالیانہ افکار اور عقائد رکھتے ہیں۔ میں چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کر لوں گا کہ جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام علیہ السلام کس طرح لوگوں کو ان سے دور رہنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ امام اپنے ایک شاگرد سے فرماتے ہیں کہ یا مفضل لا تقاعدوہم ولا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصافحوہم۔ اے مفضل، یہ جو غالی ہیں، یہ جو ہماری شان میں غلو کرنے والے لوگ ہیں، بظاہر اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں لیکن تعریف کے لبادے میں غلط عقیدہ لوگوں کے درمیان پہنچا، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، نہ کریں۔ اور ولا تآکلوہم، ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر نہ کھائیں، کھانے پینے سے منع فرمائیں۔ جس مجلس کے اندر وہ بیٹھے ہوں، وہ کھا پی رہے ہوں، آپ نہ بیٹھیں۔ آپ مومن ہیں، آپ امام کی امامت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، جبکہ وہ کیا ہے، وہ غالی ہیں۔ ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ہم پیالہ ہوں گے، آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پینا چھوڑ دیں، کھانے کے اوپر بھی پابندی لگائیں، ان کے ساتھ شرب و نوش کے اوپر بھی پابندی لگائیں۔ ولا تصافح، ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، ہاتھ تک ملانے سے امام علیہ السلام نے روکا، پابندی لگائی۔ ظاہر ہے بحیثیت امام ہمارا جو عقیدہ ہے، امام اگر کسی چیز سے روکیں تو وہ کیا ہے، حرام ہے۔ امام اگر کسی کام کا حکم دے دیں، واجب ہے، اس کو بجا لانا ہے، تو یہاں پر امام روک رہے ہیں، امام نے نہیں فرمائی۔ ظاہر ہے امام کی یہ نصیحت صرف مفضل کے لیے تو نہیں ہے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی، یعنی امام نے ایسے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کو حرام قرار دے دیا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا، ایسے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی امام نے جائز قرار نہیں دیا، گنجائش ہی نہیں چھوڑی، کسی سلسلے میں گنجائش ہی نہیں چھوڑے کہ کسی غالی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے، کسی مومن کا، کسی مکتب اہل بیت کے پیروکار کا۔ یہ کیوں؟ دین کی حفاظت کے لیے، عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ عقیدہ محفوظ رہے گا تو صراط کے اوپر چلتے رہیں گے نا۔
اگر خدا نخواستہ انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے، غلط رستے کے اوپر ہی چلنا پھرنا شروع ہو جائے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے، تو جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا انہی کے ساتھ انہی کے رستے کے اوپر چل پڑیں گے، صراط مستقیم کھو دیں گے۔ تو امام نے منع فرمایا۔ اسی طرح نوجوانوں کے بارے میں فرمایا، جوانوں کے حوالے سے خاص طور پر فرمایا کہ احذروا علی شبابکم الغلاۃ، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو غلاۃ سے بچائیے، غالیوں کے شر سے بچائیے نوجوانوں، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں یا نوجوان ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کا ذہن ہر طرح کی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہوتا ہے بنسبت بزرگان کے۔ بزرگان میچور ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دل و دماغ کے اوپر کوئی نئی بات فوراً اثر نہیں کرتی، لیکن جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو حدیث و سن ہیں، ان کے اوپر فوری طور پر آپ نے فرمایا کہ غلاۃ کے شر سے اپنے جوانوں کو محفوظ کر لیں۔ کیوں؟ لا یفسدون، کہیں وہ انہیں خراب نہ کر دیں، کہیں وہ انہیں خراب نہ کر دیں، فساد میں مبتلا نہ کر دیں۔ کس لحاظ سے فساد؟ بظاہر تو دیندار ہیں، بظاہر تو دین کی تبلیغ وہ کر رہے ہیں، فساد عقیدتی، فساد اعتقادی، اور فساد اعتقادی معاشرتی فساد سے زیادہ برا ہے۔ معاشرے کے اندر کبھی کبھی کچھ برائیاں ظاہر ہوتی ہیں نا، ان سے زیادہ برا ہے کہ انسان اعتقادی طور پر کسی برائی میں گرفتار ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے بعد تو باقی برائیوں کا دروازہ بھی انسان کے سامنے کھل جائے گا۔ شر خلق اللہ، چونکہ یہ لوگ مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، یہ غلاۃ، یہ غالی بدترین لوگ ہیں۔ یصغرون عظمت اللہ ویدعون الربوبیۃ لعباد اللہ، جو اللہ رب العزت کی عظمت کو کم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ربوبیت کے دعویٰ کرتے ہیں، ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو کم کرنے سے مراد کیا؟ یعنی بندوں میں سے کچھ کو، ٹھیک ہے، عباد میں سے کچھ کو اللہ رب العزت کی صفات، کمالات اور اوصاف کے ساتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریر ترین کام ہے، اور ان کی ربوبیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر عام لوگوں کی تو ربوبیت کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا نا، عام طور پر جو غلاۃ ہیں، جو غالی ہیں، وہ کن کی ربوبیت کا دعویٰ؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام، امیر المومنین کی، امام علی کی، امام حسن کی، امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی ان ائمہ کی تعریف کے آڑ میں وہ اللہ رب العزت کی عظمت میں کیا ہے؟ کمی کر رہے ہیں۔ امام خود فرماتے ہیں کہ یہ لوگ شریر ترین لوگ ہیں، شر خلق اللہ، مخلوق الہی میں پسترین لوگ یہی ہیں۔ تو اس لیے امام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام کو کئی محاذ پر چیلنج درپیش ہے، بیرونی محاذ پر اس طرح، اندرونی محاذ پر اس طرح، اور اندرونی محاذ پر جو چیلنج ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی جو لوگ تھے نا، وہاں پر امام علیہ السلام کا جو جہاد تھا وہ مشکل تھا۔ وہ مشکل اسی لیے تھا، آپ کے سامنے بظاہر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، حضور کے زمانے میں جو لوگ ہیں وہاں پر اتنا مشکل نہیں، کیوں؟ سامنے کفار ہیں، بت کو سامنے رکھ کر سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی دیکھنے والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کفار ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، لیکن یہاں پر نہیں پہچان پا رہے تھے۔ کیوں؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ بھی آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ ظہر کا وقت تو نہیں ہوا، جلدی کر لیں تاکہ ہم امام کو شہید کر کے نماز بھی پڑھ لینی ہے، کہہ رہے تھے نا وہاں پہ کربلا کے اندر کچھ لوگ۔ تو ایسے لوگوں سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔ جب کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان گھس جائیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا صرف اہل بصیرت کا کام ہوتا ہے، صرف اہل بصیرت یہ کام کر سکتے ہیں، ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اور امام علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ بصیر تھے، وہ علیم تھے، اسی وجہ سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو یہاں پر بھی امام کے زمانے میں بھی جن لوگوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے وہ یہ ہیں، بظاہر امام کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن دین کو نقصان پہنچانے والے، جوانوں کے عقائد کو خراب کرنے والے، امام علیہ السلام ان سے بچنے کی نصیحت لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بچیں اور ان لوگوں کے شر سے اپنے نوجوانوں کو بھی بچا کر رکھیں۔ اب یہاں پر ایک اور
نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کر لوں، ایک تو غالی کون ہے؟ غالی وہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضیلت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تعریف کے حوالے سے غلو کر لیں، حدود سے آگے نکل جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متصف کرنا شروع کر دیں، وہ کیا ہے؟ وہ غالی ہیں، وہ دائرہ اسلام سے۔ ابھی ایک اور روایت میں پیش کروں گا کہ امام فرماتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے ایسے لوگ کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ ایک اور چیز ہے، ایک اور عقیدہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے عقیدہ تفویض۔ عقیدہ تفویض، عقیدہ تفویض کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ تفویض کا غلو کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا مولا علی علیہ السلام رب ہیں، مولا علی علیہ السلام مثلا اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت کو رکھتے ہیں، بارش برسانا، دینا لینا، یہ سب کچھ خلق کرنا، زندہ کرنا، موت دینا، یہ امام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ لیکن تفویض کا عقیدہ کیا ہے؟ تفویض کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو خلق فرمانے کے بعد یہ اختیارات ان کے حوالے فرما دیے ہیں، ٹھیک، ان کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ تفویض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو یعنی اللہ کا انکار نہیں ہے، خدا کا انکار نہیں، خدا کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، خدا ہے، لیکن خدا نے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلق فرمانے کے بعد، ان ذوات مقدسہ کو خلق فرمانے کے بعد یہ اختیار ان کے حوالے کر دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے تفویض، عقیدہ۔ اب اس اب دیکھیں، یہ ایک تو ہمارے آج کے دور میں بھی اس قسم کے افکار پائے جاتے ہیں نا، لیکن آپ جب تاریخ کا اور احادیث کی کتابوں کا مطالعہ اگر کریں، آپ کو اندازہ ہوگا اس زمانے میں بھی تھا، ٹھیک۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ محبت کی آڑ میں ہے، یہ بھی تعریف کی آڑ میں ہے، یہ بھی فضائل کی آڑ میں ہے، فضائل بیان کرنے کی آڑ میں ایسے عقائد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ فضائل کیا؟ اب یہاں پر ظاہر ہے ہمارے سامنے جو پیمانہ ہے، ہمارے سامنے جو معیار ہے، وہ خود اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسے عقائد رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے، اہل بیت ہے۔ اہل بیت اگر فرمائیں گے کہ ہاں ہے تو ٹھیک ہے، رکھیں گے۔ اگر اہل بیت منع فرمائے پھر پتہ چلے گا کہ یہ راستہ بھی ٹھیک نہیں۔ امام علیہ السلام کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگوں کے نظریات کو پیش کیا گیا کہ لوگ آپ کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ خلق کرتے ہیں، آپ رزق دیتے ہیں، آپ بارش برساتے ہیں، آپ، ٹھیک ہے، لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ امام لعن اللہ المفوضہ، مفوضہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ امام نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی۔ فَإِنَّهُمْ صَغَّرُوا عِصْيَانَ اللَّهِ وَكَفَرُوا بِهِ وَأَشْرَكُوا وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا فِرَارًا مِنْ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ۔ امام نے ان کے اوپر لعنت بھیجی کہ وہ اللہ رب العزت کے عصیان کو، نافرمانی کو کم کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو گئے، دوسروں کو بھی یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ خود تو گمراہ ہیں، اس عقیدے کو پھیلانے کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو امام اپنے پیروکاروں کو ان کے شر سے بھی بچانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ حفاظت دین میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیجیے۔ حفاظت دین میں امام علیہ السلام کا کردار یہ ہے کہ آپ کے جو پیروکار برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے انحراف کا شکار ہو سکتے تھے، غلط عقائد رکھ سکتے تھے، امام علیہ السلام ان کی حفاظت فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمانے کا انتظام فرما رہے ہیں، اور یہ ہر دور کے لیے، ٹھیک ہے، امام نے جو فرمایا یہ ہر دور کے لیے کہ کسی بھی زمانے میں اگر ایسے افراد آپ کے سامنے آئے اور آنے کے بعد فضیلت کی آڑ میں، فضائل کی آڑ میں لوگوں کے عقائد کو اگر خراب کرنے کی کوشش کریں، یہ ائمہ کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں، اور چھٹے امام کے فرامین، ان میں ایک شخص کی جو خاص طور پر اس زمانے میں بڑی مہارت کے ساتھ یہ کام انجام دیتا تھا اسلامی معاشرے میں، مدینے میں، مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے درمیان، ٹھیک ہے، تو ابو الخطاب کے نام سے، تو امام نے ان کا بھی نام لے کر ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں
علی ابی الخطاب لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فاشہد انہ کافر فاسق مشرک۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس غالی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ امام کی گواہی کے بعد اور رہ کیا جاتا ہے؟ وہ تو بظاہر محبت کی آڑ میں یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں برائی کس حد تک، ان لوگوں کی برائی کس حد تک پھیل چکی تھی، امام کے سامنے امام بھی روکتے ہیں، رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، امام خود روکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ جو غلو کرنے والے ایسے لوگ ہیں اور تفویضی عقیدہ رکھنے والے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے سامنے احادیث بیان کرتا ہوں، میں ان کے سامنے روایتیں بیان کر لیتا ہوں، تعلیمات اسلامیہ کو ان کے سامنے بیان کر لیتا ہوں اور واضح کر کے بیان کر لیتا ہوں، لیکن میری محفل سے نکلنے کے بعد میرے اقوال کی، میرے فرامین کی اپنی مرضی سے تعویل کر لیتے ہیں۔ نہیں، امام کا مقصد یہ ہے، اپنے مقصد نکال رہے ہیں، اپنا مطلب نکال۔ امام نے واضح فرمایا وہ کیا ہے، اپنے طور پر ان چیزوں کو بیان، اور امام فرما رہے حکم کو ان کے سامنے کھل کر، وہ کہتے ہیں امام نے تقیتاً ایسا فرمایا۔ تو یعنی آپ اندازہ لگانے کہ امام کے سامنے کتنی مشکلات ہیں کہ اپنے لوگوں کو بچانا، اسلام ناب محمدی کا تحفظ کرنا، لوگوں کے عقائد کی حفاظت۔ بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ امام کے زمانے میں تو وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، بنو امیہ اور بنی عباس کے لوگ اقتدار کی کشمکش میں تھے، تو بڑی آسانیاں تھیں۔ اس آسانی کا آپ نے فائدہ اٹھایا، اس آسانی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس طرح فائدہ اٹھایا کہ آپ نے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت انہی پیش آنے والے فرصت کے مواقع سے آپ نے کیا۔ 10 سال تقریباً امام علیہ السلام کو ایسے ملے کہ جب زیادہ سیاسی طور پر کشیدگی پائی جاتی تھی، زیادہ سیاسی طور پر ان کے درمیان جب خلش پائی جاتی تھی، اس کا امام علیہ السلام نے علمی طور پر بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اپنے ایسے شاگردوں کی آپ نے تربیت فرمائی کہ جن شاگردوں نے امام علیہ السلام کی روایت کو پوری امت مسلمہ کے درمیان پھیلایا۔ روایتیں نہیں تھیں، اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے امیر المومنین علیہ السلام کے بعد روایتوں کو عام کرنے کی اجازت نہیں ہوئی۔ امیر المومنین کو بھی 4-5 سال ملے نا تو آپ کو موقع ملا، ورنہ موقع نہیں تھا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ کے اس انتہائی خطرناک زمانے میں کہ جب علی نام رکھنا جرم تھا، اہل بیت کے ہستیوں سے منسوب نام رکھنا جرم تھا، وہ اہل بیت کو احادیث پھیلانے کی اجازت دیتے، نشر و اشاعت کی اجازت دیتے نہیں، لیکن یہاں پر وہ کمزور پڑ گئے تھے۔ اس کمزوری سے، ان کی اس کمزوری سے امام علیہ السلام نے دین کی حفاظت کے میدان میں آپ نے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کے سامنے مسائل کو بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ائمہ طاہرین میں سب سے زیادہ روایتیں جس امام سے ہم تک پہنچے وہ چھٹے امام علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور اس کے بعد 5ویں امام کی ذات گرامی، اور اس کے بعد آپ اگر جائیں گے چند دنوں کے بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ کو 8ویں امام کو موقع ملا، اور وہ بھی کیوں؟ آخری 2 سال آپ کو ایسے ملے۔ اگرچہ مامون نے کوشش کی تھی اپنی ایک سیاسی حکمت کے طرف، تو امام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، معارف کو بیان فرمایا لوگوں کے سامنے، یعنی مواقع ملتے پیغام الہی لوگوں تک پہنچاتے، سنت نبوی لوگوں تک پہنچاتے، ٹھیک ہے، اور معارف کو لوگوں تک آپ نے اس حد تک معارف الہیہ اور سنت نبویہ کو لوگوں کے سامنے پہنچایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ زمانہ مختلف مکاتب فقہی کے وجود میں آنے کا زمانہ تھا۔ 80 ہجری کے بعد پہلی صدی کا اختتام اور دوسری صدی کا آغاز مختلف مکاتب فقہی کے وجود میں آنے کا سبب تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں اسلام ناب محمدی کی جو تبلیغ و نشر و اشاعت کی، اس کے سبب شریعت محمدی کا نام فقہ جعفری پڑ گیا امام کی کاوشوں کی وجہ سے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ فقہ جعفری کوئی اور فقہ ہے اور کوئی اور شریعت ہے، نہیں، شریعت محمدی ہے۔ باقی جو مکاتب فقہی سامنے آئے تو ان سے پہچان کی خاطر، ان سے الگ پہچان کی خاطر یہ نام پڑ گیا، اور یہ نام بھی کیوں پڑا؟ امام علیہ السلام کے تبلیغ دین اور
زیادہ سے زیادہ احادیث اور روایات اور معارف کو بیان فرمانے کی وجہ سے. فلان مثلا آپ ہی کے زمانے میں ہے نا فقہ حنفی، فلان آپ ہی کے زمانے میں فقہ مالکی، فلان آپ ہی کے زمانے میں فقہ حنبلی، فقہ شافعی. تو یہاں پر جو شریعت محمدی اور اسلام نام محمدی کے جو پیروکار ان کے لیے نام پڑ گئے فقہ جعفری. الگ صرف پہچان کی خاطر، ایسا نہیں کہ طریقہ الگ تھا، ایک وہی رستہ ہے، وہی صراط ہے جس صراط کی طرف حضور اکرم دعوت دے رہے تھے. آپ کے بعد اہل بیت تشریف لاتے رہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک پہنچے تو باقی مکاتب فقہی بھی سامنے آ گئے. اب کئی مکاتب سامنے آ گئے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رستہ تھا اس کا نام پڑ گیا فقہ جعفری. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کوئی الگ چیز نہیں. تو باقی ان کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے یہ، اور اسی طرح آپ کے کئی ہزار شاگرد، 4000 سے زیادہ آپ کے شاگرد. البتہ یہ بھی آپ کے پیش نظر ہے، ایسا نہیں تھا کہ جس طرح ابھی آپ لوگ یہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے نا، تو وہ 4000 شاگرد ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی کلاس کے اندر امام کے سامنے بیٹھتے تھے، ایسا نہیں تھا. ٹوٹل تعداد اتنی ہے. یعنی آپ سے کسب فیض کرنے والے لوگوں کی آپ کی امامت کے زمانے میں طویل دوران امامت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، 34 سال، 114 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک. تو اس دوران جتنے لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا ان کی مجموعی تعداد تقریباً 4000 کے قریب بن جاتی ہے. اور بیک وقت حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں تھی. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ 4000 کے 4000 لوگ نے مختلف مواقع پر، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کئی سالوں تک آپ سے کسب فیض کرتے رہے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کئی مہینوں تک آپ سے کسب فیض کرتے رہے، کچھ ایسے تھے کہ جو 1-2 سال تک. اور خود امام ابو حنیفہ مثلا 2 سال تک امام علیہ السلام کی شاگردی کرتے رہے. لولا السنتان لہلک النعمان، ان کا مشہور جملہ ہے کہ اگر میرے یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا. یعنی امام کی شاگردی کے یہ 2 زمانے، 2 سال ایسے تھے کہ جس میں معارف کے دریا امام نے میرے سینے کے اندر منتقل کر دیے، جس کی وجہ سے کیا ہے، میں لوگوں کے درمیان عراق کے اندر، کوفے کے اندر لوگوں تک اپنے علم کو پہنچانے کے قابل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ جو شاگرد تھے وہ مختلف مواقع پر امام کی شاگردی کرتے ہیں. تو اس لیے داخلی طور پر امام علیہ السلام کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جہاں پر ایسے لوگ کہ جو دین کے اندر گھس کر، مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے درمیان گھس کر لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش. ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر لوں. اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ ایسے غالی، ظاہر ہے ان میں سے کچھ زیادہ تر لوگ نادانی کی وجہ سے جا رہے تھے، برے عقائد کا شکار، غلو اور اس کا شکار نادانی کی وجہ سے. جب انسان خود نہ سوچیں، غور و فکر نہ کریں، تو کوئی بھی اس کو کسی راستے کے اوپر لے جانا چاہے اس کے اوپر چل پڑے گا نا. لیکن کچھ ایسے تھے جو جان بوجھ کر مکتب اہل بیت کو بدنام کرنے کی خاطر یہ کام انجام دے رہے تھے. ان میں ایک شخص کا ہمیں نام ملتا ہے مغیرہ بن سعید. مغیرہ بن سعید کے بارے میں امام نے خود ارشاد فرمایا، یہ وہ لعنت کے ساتھ، یہ وہ ملعون ہے کہ جو میرے اصحاب اور میرے شاگردوں نے جو مجھ سے اور میرے بابا سے جو روایتیں سنی ہیں وہ لکھ لیتے تھے. آپ کے شاگرد لکھ لیتے تھے، نوٹ کر لیتے تھے تاکہ محفوظ. ظاہر انسان کا حافظہ اتنا قوی نہیں ہوتا نا، ابھی آپ یاد کر لیں تو بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں، تو اس لیے لوگ لکھ لیتے، تو لکھ کر اپنے پاس روایتوں کو محفوظ کرتے تھے. تو یہ مغیرہ بن سعید وہ ملعون شخص تھا کہ جو امام کے شاگردوں سے پڑھنے کے بہانے یہ حدیث کی کتابیں لے لیتے، حدیث کے نوٹس لے لیتے، اور لینے کے بعد 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ چند دنوں کے لیے اپنے پاس لے جاتے. اور وہاں پر ظاہر ہے اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا ہوا ہے نا، ساری چیزیں ہاتھ سے مکتوب شکل میں موجود ہیں. وہاں پر فرض کریں امام علیہ السلام کی حدیث ہے، وہاں پر اپنے علم سے کیا ہے کچھ الفاظ کا اضافہ کر لیتے، کچھ الفاظ کم کر لیتے، اور چند دنوں کے بعد امام کے شاگرد کے حوالے کر لیتے. اب اس بیچارے کو تو معلوم نہیں ہے کہ اس نے کس طرح تدلیس سے کام لیا، کس دھوکے سے کام لیا. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کتنا پڑھنے والا بندہ ہے، کتنا محنتی اور مطالعہ کرنے والا ہے. امام علیہ السلام کی احادیث کا شوق اس کے دل کے اندر ہے کہ یہ بار بار ہم سے آ کر حدیث کے جو نوٹس ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد واپس کر دیتے ہیں، امانت کے ساتھ واپس کر رہے ہیں. امام علیہ السلام نے ایک دن اس کا بانڈا پھوڑ دیا کہ یہ مغیرہ بن سعید وہ ہے کہ جو
میرے اصحاب اور میرے شاگردوں سے کتابیں لے لیتا ہے اور میرے بابا اور میری جو حدیثیں ان کے اندر تدلیس کرتے ہوئے اپنی جانب سے کچھ الفاظوں کا اضافہ کر لیتے ہیں اپنے مفاد کے مطابق۔ ظاہر ہے وہ چیزیں جب لوگوں کے درمیان پہنچیں گی اور لوگوں کے سامنے جب بیان ہوگا تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا، ہاں کہ فلاں کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو امام کے شاگرد ہیں، یعنی امام نے ایسا فرمایا، حالانکہ امام نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا، اس کے اندر اس نے جو اضافہ کیا اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ کھل رہا ہے۔ تو اسے لوگوں کی جانب سے کیا ہے، اس طرح کی چیزیں پیش کی گئی۔ تو اس لیے امام کے سامنے جو مسائل ہیں مختلف قسم کے، ان میں امام اپنے زمانے کے ان شرائط اور حالات کے باوجود دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دے دیتے ہیں۔ اور سیاسی طور پر جو مثلا مختلف قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں، حضرت زید کی تحریک بھی آپ کے اپنے زمانے میں چل رہی، 122 ہجری میں جناب زید نے قیام کیا۔ اسی طرح اس سے آگے اگر آپ بڑھیں، تقریباً محمد نفس زکیہ جن کو آپ کہتے ہیں، بنی عباس کے زمانے میں 146 ہجری میں اس نے اور ان کے بھائی نے ابراہیم نے قیام کیا۔ اور اس زمانے میں بہرحال بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے تھے سیاسی قیام کی وجہ سے، وہ ان کی امامت اور ان کی قیادت کے قائل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن ایسے تمام حالات اور مواقع پر امام نے اپنے پیروکاروں کے عقائد کا تحفظ فرمایا اور ان کی صحیح نشاندہی فرمائی، اور اس مکتب اہل بیت کو اور اسی طرح مکتب اسلام کو بحفاظت آگے آنے والے لوگوں تک پہنچایا، اور اس کے بعد آپ کے بعد آنے والے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی اسی کی حفاظت فرمائی اور اس کو ہم تک پہنچایا۔ تو بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہمارا فقہ بھی آج منسوب ہے، یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے فخر کا باعث ہے کہ ہمارا جو فقہ ہے وہ امام سے منسوب ہے، امام معصوم سے منسوب ہے، فرزند اہل بیت سے منسوب ہے۔ اور امام علیہ السلام چونکہ جو روایات بیان فرماتے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہوتی ہیں، آپ کی تعلیمات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے جو علم لدنی کی بنیاد پر آپ کو عطا کردہ علم تھا، اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کے سامنے معارف الہیہ کو بیان فرماتے تھے۔ تو اس بنیاد پر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ امام نے ایک اور الگ راستے کی نشاندہی کی، نہیں، وہی راستہ تھا کہ جس راستے کی دعوت، جس دین کی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ دور نبوت میں دے رہے تھے، اور اس کے بعد امیر المومنین اور باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام جس راستے کی طرف، جس صراط کی طرف دعوت دے رہے تھے، اسی صراط کے تعلیمات کو امام نے کھل کر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، اور آج الحمدللہ ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں۔ دعا ہے پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو صحیح طرح سمجھنے اور ان کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔